انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ اور انتہائی تعظیم کے ساتھ حضور سیدی ضیاء الامت کے گلستان کے خوبصورت گلستان کے گل نوشگفتہ گل نوبہار حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد نعیم الدین شاہ صاحب آپ کی خدمت میں عرض گناہ ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آپ ہمیں اپنے مواعظ حسنہ سے نوازیں اور اپنے بزرگوں کی میراث تقسیم فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، حضرت صاحبزادہ محمد نعیم الدین شاہ صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرات محترم، بہت خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اس گفتگو میں چند باتیں ایسی بھی تھیں جو مجھے آج پہلی دفعہ سننے کو ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی تا قیامت تک اور ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، پچھلا دو دورہ ہمارا تبلیغی دورہ گزرا ہے، اور جب بھی ہم سیرت کی کتاب کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمارے استاد جب بھی کوئی واقعہ سناتے ہیں تو وہ ایک جملہ ضرور بولتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے ابھی بھی وہ منظر میری خوابوں میں آتا ہے، تو میں سوچتا تھا کہ واقعات تو میں بھی پڑھتا ہوں، سیرت کی کتاب تو میں بھی کھولتا ہوں، صحابہ کے حضور کے ساتھ محبت کے مناظر میں بھی پڑھتا ہوں، تو میں کیوں نہیں یہ تعین کر سکتا کہ اس وقت کا منظر کیا ہوگا۔ لیکن حضرات محترم، میرے رب کا مجھ پہ خصوصی کرم ہے کہ کل جب ہم لوگوں کے پاس جا رہے تھے، حضور کے غلاموں کے پاس جا کے حضور کی باتیں سنا رہے تھے، ہر ایک ایک لمحہ، ہر ایک ایک موقع اس طرح میرے سامنے رونما ہو رہا تھا جیسے حضور کی بارگاہ میں شاید یہ غلام بھی حاضر تھے۔ ایک شخص کبھی پکڑ کے یہاں لے کے جاتا، کبھی پکڑ کے وہاں پہ لے کے جاتا، تو مجھے سیرت کا وہ منظر یاد آیا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کا دل اتنا نرم تھا، اتنی شفقت فرماتے تھے کہ جس کا دل کرتا وہ کبھی پکڑ کے یہاں لے جاتا، جس کا دل کرتا کبھی پکڑ کے وہاں لے جاتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر یہ واقعہ بھی درج ہے کہ ایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتی، اپنی مشکلات اس کا اظہار کرتی، اور صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ پاگل ہے، اسے سلیقہ نہیں آتا، آپ کیوں اس کی بات سنتے ہیں؟ تو آپ کے اور میرے کریم آقا نے بھلا کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ اگر میں محمد اس کی بات نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟
اور پھر ہم محفل میں بیٹھے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ بیان کر رہے ہیں، تو جب نظر چاند کی طرف جاتی ہے تو پھر ایک اور سیرت کا منظر نما ہوتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم چاند کو دیکھتے تھے، وہ بڑا خوبصورت تھا، پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے تھے، ہم پھر چاند کو دیکھتے، ہم پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھتے، اور اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین اللہ نے اس دنیا میں ابھی تک نہیں پیدا کیا۔ تو ذات محترم میں اللہ کا یہ خصوصی کرم سمجھتا ہوں کہ کل اور انشاءاللہ آئندہ کے بعد آنے والے جتنے بھی مناظر ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ہمیں توفیق، بالخصوص مجھے توفیق دے کہ ہمیں سیرت طیبہ کے وہ مناظر ہر لمحہ لمحہ نظر آتے رہیں۔ حضرات محترم، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا پروردگار ہم جس وقت بھی، جس لمحہ بھی کسی بھی سفر پہ نکلیں وہ فقط تیری ذات کے لیے ہو، کیونکہ حدیث طیبہ ہے کہ قیامت کا منظر ہوگا اور بڑے سے بڑے اعمال کرنے والے نبی اللہ کی بارگاہ میں لائے جائیں گے۔ ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا کہ جاؤ اس کو دوزخ میں لے جاؤ، تو فرشتے عرض کریں گے اے پروردگار اس نے تو تیری راہ میں جان قربان کی ہے، شہید کا بڑا مقام ہوتا ہے، تو اس کی جگہ دوزخ میں کیسے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ اس نے میری خاطر جان نہیں دی بلکہ لوگوں کی خاطر جان دی۔ ایک سخی کو لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا اس کو بھی دوزخ میں لے جاؤ، فرشتے عرض کریں گے اے پروردگار اس نے تو تیری راہ میں اپنا مال قربان کیا، اس کی جگہ دوزخ میں کیسے؟ تو پروردگار فرمائے گا کہ اس نے میری خاطر اپنا مال قربان نہیں کیا، لوگوں کی خاطر قربان کیا۔ اور اسی طرح ایک عالم کو لایا جائے گا اور اللہ فرمائے گا اس کو بھی دوزخ میں لے جاؤ، فرشتے عرض کریں گے اے پروردگار اس نے ساری زندگی تیرا قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنایا، تیرے حبیب کی حدیث پڑھ کے لوگوں کو سنائی، اس کا مقام دوزخ میں کیسے؟ تو اللہ فرمائے گا اس نے میری خاطر یہ نہیں کیا بلکہ لوگوں کی خاطر کیا۔ تو ذات محترم اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ بڑے سے بڑا عمل کریں، آپ کو اس دنیا میں اس کا اجر شاید ملے، لیکن اگر آپ کی نیتیں درست نہیں ہوں گی تو قیامت کے دن رسوائی کا سامنا ہوگا۔ اسی لیے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور حضور ضیاء الامت بارہا اس کو پڑھا کرتے تھے، بارہا اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہ اے حبیب آپ اپنے غلاموں کو فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کی رضا کے لیے۔ ذات محترم یہ فقیر آج یہی پیغام لے کے آتا ہے، آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے کہ ہم ایک ارادہ کریں، ہم تعین کریں کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا بولنا، ہمارا فعل، ہمارا عمل سب اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ذات محترم اس شریف حضور ضیاء الامت کا آ رہا ہے، آپ سب کو اس میں شرکت کی دعوت ہے۔ 18، 19، 20 محرم الحرام جو کہ اگلے ہفتے کا جمعہ ہفتہ اتوار بنتا ہے، آپ سب احباب کو وہاں پہ شرکت کی دعوت ہے۔ السلام علیکم۔ دعا فرما لیں، پروردگار ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے پروردگار ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ اے پروردگار ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں اصحاب کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ حضرات محترم یہ جتنے ادارے ہیں، جتنے ادارے جو دین کا کام کر رہے ہیں، ہمارے عزیز بالخصوص دارالعلوم کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، میں پروردگار اس پوری دنیا میں جتنے بھی ادارے ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں،
تیرے حبیب کا کام کر رہے ہیں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، آمین۔